وہ چل رہا ہے مختلف حلقوں میں۔ ایک اور خبر آپ کو دیں کہ پی ایس 61 شرجیل انعام میمن نے جیت کا جشن بھی منا لیا ہے۔ پی ایس 61 حیدرآباد شرجیل انعام میمن پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، انہوں نے جیت کا جشن منا لیا ہے۔ خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ پی ایس 61 حیدرآباد سے پاکستان پیپلز پارٹی کے شرجیل انعام میمن نے جیت کا جشن بھی منا لیا ہے۔ آتش بازی ان کی جیت کی وہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ خود یہاں موجود ہے۔ اس فوٹیج میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں شرجیل انعام میمن کو۔ پی ایس 61 میں شرجیل انعام میمن کی جیت کا جشن، شاندار آتش بازی بھی کی جا رہی ہے۔ یہ بہت کم ابھی حلقوں میں اس طرح رزلٹ، لیکن جیسے مراد علی شاہ صاحب جیت گئے اور ادھر شرجیل انعام میمن کی جیت کا جشن جو ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ سندھ میں تو جس طرح عامر صاحب نے کہا نا، سندھ دہی میں تو فور گون کنکلوژن جیتنا ہی انہوں نے، اور وہ واقعی گھر سے جو کہا انہوں نے کہ 40 سیٹیں لے کے نکلے ہیں اور نکلیں گے وہاں سے، تو میرا خیال ہے اب ان کے چانسز تو بڑے برائٹ نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے کہ بھئی اب جو اپنا صوبہ تھا جس پہ تانے ان کے پڑتے تھے، جائیں آپ پہلے اپنے سندھ کو سنبھالیں پھر ہماری طرف پنجاب میں آئیں، وہ تو انہوں نے میرا خیال ہے جواب بڑا خوبصورت دے دیا ہے کہ اب اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے وہ کیونکہ وقت کم ہے، میں خطہ کلامی کروں گا۔ جو کراچی کی ہم بات کر رہے تھے کہ 9 کم از کم جو ہم دیکھتے ہیں قومی اسمبلی کی نشستوں کے اوپر طرح سے صورتحال، مطلب پروگریسو ریزلٹس آئے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری، اس میں 9 میں سے 6 میں جو ہے ایم کیو ایم کو برتری حاصل ہے۔ جو میں بات کرتا کہ 18 کے مقابلے میں 24 میں ذرا سی بہتر اس کی پرفارمنس ہوگی۔ اس میں این اے 232, 248, 47, 46۔ اس میں عامر صاحب جو فیکٹرز اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کار فرما رہے ہیں، ایک آپ کو پتہ ہے لنڈن انٹرنیشنل جو جماعت ہے وہاں سے بھی کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، پھر یہ جو سب بکھرے ہوئے تھے وہ اکٹھے ہو گئے، ورنہ جو کچھ پی ڈی ایم وینچر میں ہوا تھا جس طرح انہوں نے کیا، اس کے بعد تو کچھ ایسی ایک پرسیپشن بن گئی تھی کہ بھئی یہ بکھر گئی، بس اب وہ بات نہیں رہی۔ اچھا دیکھیں، ہوا یہ جو آپ نے درست کہا نا کہ جو 3 دھڑے متحد ہوئے ایم کیو ایم پاکستان، لیکن ایم کیو ایم لندن نے کوشش کی کہ نقصان پہنچا ایم کیو ایم پاکستان کو، لیکن اب تک کے جو رزلٹ آ رہے ہیں اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ ظاہر ابھی میرے پورے فگرز نہیں ہیں کہ وہ جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ڈین ڈالے گی ایم کیو ایم لندن، وہ اتنا نہیں ہوا۔ اگر یہ پہلے کے اتنے ہی سیٹس لے لیتے ہیں، اس سے زیادہ لیتے ہیں، اس سے زیادہ لیں گے ایم کیو ایم جو مجھے نظر آ رہا ہے، تو پھر اس سے ثابت یہ ہوگا کہ ایم کیو ایم لندن ڈینٹ نہیں ڈال سکی، جو ایم کیو ایم پاکستان کی بقا کے لیے ایک بڑا بوسٹر ہوگا یہ، کہ اگر یہ فرض کریں کہ انہوں نے 10 سے یا 12 سیٹوں سے اوپر لے لی کراچی میں، تو پھر تو مطلب ہے بڑی بات ہوگی۔ چل رہی تھی نا ان دنوں، کم بیک کر لیا، اگر 10 سے 15 سیٹیں لے لے، 10 سے 12 سیٹیں آتی تو کہہ سکتے ہیں بالکل کم بیک، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہاں کھڑے ہو گئے تھے جا کے 18 میں، کہاں 14 نشستیں پی ٹی آئی کی تھی یہاں پر۔ لوگ یہ ایکسپیکٹیشن رکھ رہے تھے کہ وہاں سے کال آتی تھی اور پروٹیسٹ یہاں پہ سب بند ہو جاتا تھا، تو جب وہاں سے آواز آئے گی کہ ان کو ووٹ دو تو شاید کچھ چینج آئے گا۔ نہیں تو وہ تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ الطاف صاحب تو کیمپین کر رہے تھے کہ ایم کیو ایم پاکستان کو ووٹ نہ دیے جائیں، اب اس کے باوجود اگر یہ لوگ جیت جاتے اور ان کے لوگ بھی میدان میں اس کے باوجود جیت جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایم کیو ایم پاکستان جو ہے اپنا اس نے ایک مضبوطی دکھائی ہے یہاں پر، اور آنے والے دنوں میں ہمیں لگے گا یہ کہ ان کی پولیٹکس جو ہے کافی حد تک تو یہ جو اتحاد ایک سندھ میں بڑا بنا تھا جس میں جی ڈی اے بھی تھی، ایم کیو ایم بھی، جے یو آئی ایف اے بھی، تو یہ جو اتحاد ہے کیا یہ اس کی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے جو یہ لوگ سیٹس نکال رہے ہیں یہاں پر گین کیا انہوں نے پھر سے؟ بھئی جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے ایک اور رزلٹ کی، جہاں جے یو آئی ایف جو تھی آگئی تھی شکارپور میں، اچھا وہ اس کی کلیتاً وجہ یہ ہے کہ جو ایک جی ڈی اے، ایم کیو ایم، اے این پی، اس نے پیپلز پارٹی کے خلاف سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا ہے، یہ اس کا چاخسانہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ ڈیمیج ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اوور ویلمنگ طریقے سے دیہی سندھ میں جیت رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ